فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والے BRS پارٹی کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر کو اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دینے کی درخواست کرتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک ری پٹیشن داخل ہوئی۔ حیدرآباد کے خیرتآباد اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کرنے والے BRS رکن اسمبلی دانم ناگیندر چند دن قبل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ پارٹی انحراف کے معاملے میں BRS پہلے ہی ناگیندر کو MLA کے عہدے سے ہٹانے کے لیے اسمبلی کے اسپیکر سے شکایت درج کرائی ہے اور اب MLA ناگیندر کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے۔ راجو یادو نامی شخص نے پارٹی سے انحراف کرنے پر ناگیندر کو بطور MLA نااہل قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی ہے۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ ایک پارٹی میں MLA کی حیثیت سے جیتنے کے بعد استعفیٰ دیے بغیر دوسری پارٹی سے MP کے طور پر انتخاب لڑنا غیر قانونی ہے۔ اس سلسلے میں اسمبلی کے اسپیکر کو ہدایت دیں کہ وہ ناگیندر کے خلاف کارروائی کریں۔ ہائی کورٹ میں ناگیندر کے خلاف دائر درخواست کی سماعت جمعرات کو ہونے کا امکان ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے تحت 2024 میں حج پر جانے والے عازمین کے لیے حج اخراجات کی دوسری قسط مبلغ 1,70,000 روپے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 28 مارچ 2024 تک توسیع کر دی گئی۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی IRS نے بتایا کہ حج اخراجات کی دوسری قسط جمع کرانے کی آخری تاریخ پہلے 10 مارچ مقرر کی گئی تھی، جس میں ریاستی حج کمیٹیوں اور حج سے وابستہ سرکاری و غیر سرکاری تنظیموں کے مطالبے پر 15 مارچ پھر 18 مارچ تک اور اب آخری موقع دیتے ہوئے چوتھی بار 28 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ اس کے بعد توسیع کی کوئی گنجائش نہیں۔ ڈاکٹر آفاقی نے مزید بتایا کہ اب تک 4,886 عازمین نے دوسری قسط مبلغ 1,70,000 جمع نہیں کرائی ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ معینہ تاریخ 28 مارچ تک دوسری قسط کو جمع کرا دیں۔ اس کے علاوہ جو بھی عازمین اگر 28 مارچ تک دوسری قسط جمع کرانے میں ناکام رہتے ہیں تو ان کا عارضی سلیکشن منسوخ کر دیا جائے گا۔ وقار آباد کے ضلع تانڈور مستقل میں مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مفت TSM سیٹ و ایبسیٹ کوچنگ کا افتتاح نئی عمارت مسلم ویلفیئر کمپلیکس میں ہوا۔ اس موقع پر صدر نشین بلدیہ سپنا سینئر لیڈر عبدالرؤف نے ایسوسی ایشن کے اراکین کو مبارکباد پیش کی اور طلباء سے کہا کہ مفت کوچنگ کا فائدہ اٹھائیں، مستقبل کو روشن کریں اور اپنے والدین و مفت کوچنگ دینے والے مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کا نام روشن کریں۔ اس کے علاوہ مفت کوچنگ کے لیے تعمیر فراہم کرنے والے رکن پارلیمنٹ رنجیت ریڈی، MLC مہندر ریڈی، سابق رکن اسمبلی روہت ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ قلیل مدتی کوچنگ کے لیے MP رنجیت ریڈی نے 2 لاکھ مالی تعاون کیا اور رکن اسمبلی B منوہر ریڈی نے بھی 2 لاکھ روپے مالی تعاون دینے کا وعدہ کیا اور یقین دلایا کہ ان کا بھی بھرپور تعاون رہے گا۔ ممبر عبدالقوی محمد مسعود کے علاوہ دیگر اس دوران موجود رہے۔ تلنگانہ کے ضلع کمرم بھی آصف آباد میں وانکیڈی منڈل مستقر میں 1,30,000 روپے کی رقم ضبط کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ آر چندرا چور نامی شخص اس رقم کو لے جا رہا تھا کہ اس کو ضبط کیا گیا کیونکہ وہ اس رقم سے متعلق دستاویزات کو پیش کرنے میں ناکام رہا۔ یہ رقم مزید کارروائی کے لیے اسٹیٹک سرویلنس ٹیم کے حوالے کر دی گئی۔ سنگاریڈی پٹنچیرو میں SOT پولیس نے اس وقت ایک مقام پر چھاپہ مارا جب رہائشی رام چندر ریڈی نگر کالونی رام چندر پورم سنگاریڈی ضلع کے کمیونٹی ہال میں پوکر یعنی کہ جوا کھیل رہے تھے۔ پولیس نے 15 افراد کو اس دوران گرفتار کر کے تقریباً 66,090 روپے نقدی ضبط کر لی۔ اس کے علاوہ SOT پولیس نے نقدی ضبط کرتے ہوئے ایک کیس درج کر لیا اور رام چندر پورم پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مغربی بنگال کے کولکتہ ایئرپورٹ پر 2 طیاروں کی آپس میں ٹکر ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔
حالانکہ اس ٹکر سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کی تحقیقات فوری طور پر شروع ہو چکی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی کہ آخر یہ حادثہ کیوں کر سرزد ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کولکتہ ایئرپورٹ پر انڈیگو اور ایئر انڈیا کے ایئر کرافٹ کے پنکھ آپس میں ٹکرا گئے۔ خبروں میں بتایا جا رہا کہ انڈیگو کی فلائٹ ٹیکسی وے سے گزر رہی تھی، تبھی ایئر کرافٹ کا حصہ دوسرے ایئر انڈیا کے ایئر کرافٹ سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے کے بعد ایئر انڈیا ایکسپریس کی ایک ترجمان کا بیان سامنے آیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ دوسری ایئر لائن کے ٹیکسی طیارے کے پنکھ کے کنارے نے ہمارے ایک طیارے کو ٹکر مار دی جو چنئی کے لیے شیڈول آپریشن کے لیے کولکتہ کے رن وے پر داخل ہونے کے لیے کلیئرنس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس کے بعد طیارہ واپس کنارے لایا گیا اور حادثے سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ اس کے لیے ہم ریگولیٹر اور ہوائی اڈے کے حکام کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی گئی ہے کہ ای ڈی کی حراست میں اروند کیجریوال کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا شوگر لیول مسلسل اوپر اور نیچے جا رہا۔ رپورٹ کے مطابق کیجریوال کا شوگر لیول 46 تک گر گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شوگر لیول کا اتنا نیچے جانا انتہائی خطرناک ہے۔ قبل از بدھ کو وزیر اعلیٰ کیجریوال کی اہلیہ سنیتا کیجریوال نے ایک ویڈیو بھی جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ جیل میں اپنے شوہر سے ملنے گئی تھی۔ وہ ذیابیطس میں مبتلا ہیں اور شوگر لیول ٹھیک نہیں، لیکن ان کا عزم مضبوط ہے۔ وہ ایک سچے محب وطن اور نڈر اور دلیر انسان ہیں۔ ان کی لمبی عمر، صحت اور کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میرا جسم جیل میں ہے لیکن روح آپ سب کے درمیان۔ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو آپ مجھے اپنے ارد گرد محسوس کریں گے۔ مشہور اسٹینڈ اپ کامیڈین اور بگ باس 17 کے فاتح منور فاروقی کو گزشتہ شب ممبئی کے فورٹ علاقے میں حقہ بار میں چھاپہ ماری کے دوران حراست میں لے لیا گیا تھا، لیکن پوچھ تاچھ کے بعد انہیں رہائی مل گئی۔ منور فاروقی کے ساتھ ساتھ 13 دیگر لوگوں کو بھی حراست میں لیے جانے کی خبریں سامنے آئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی ممبئی کے فورٹ میں ایک حقہ پارلر میں پولیس کی چھاپہ ماری کے دوران حراست میں لیے گئے اشخاص کے ایک گروپ میں منور فاروقی بھی شامل تھے۔ پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ چھاپہ ماری کی گئی۔ پولیس افسران نے ہربل کی آڑ میں تمباکو والا حقہ پینے کے شبہ میں منور سمیت 1 درجن سے زائد لوگوں کو حراست میں لیا تھا، حالانکہ پوچھ تاچھ کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایک پولیس آفیسر نے اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہماری ٹیم کو ہربل کی آڑ میں تمباکو کے استعمال کی جانکاری ملی تھی، اس کے بعد حقہ بار میں چھاپہ ماری کی گئی۔ ہم نے استعمال کی گئی اشیاء کے بارے میں پتہ لگانے کے مقصد سے ماہرین کو بلایا تھا۔ حراست میں لیے گئے لوگوں میں فاروقی بھی شامل تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے سبھی ملزمین سے پوچھ تاچھ کے بعد ان کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا۔ حالانکہ فی الحال یہ سامنے نہیں آیا کہ منور فاروقی اور دیگر لوگ جو حقہ پی رہے تھے اس میں ہربل کا استعمال کیا گیا تھا یا پھر تمباکو کا۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے بے روزگاری کے مسئلے پر مودی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کا ہر نوجوان یہ سمجھ چکا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی روزگار نہیں دے سکتی۔ پرینکا گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی کل افرادی قوت میں جتنے بے روزگار ہیں ان میں 83% نوجوان ہیں۔ کل بے روزگاروں میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی حصہ داری 2000 میں 35.2% تھی، 2022 میں یہ 65.7% یعنی تقریباً دگنی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جانب وزیر اعظم کے چیف اکنامک ایڈوائزر یہ کہہ رہے کہ حکومت بے روزگاری کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ پرینکا گاندھی نے دعویٰ کیا کہ یہ بی جے پی حکومت کی سچائی ہے۔ ملک کا ہر نوجوان سمجھ چکا ہے کہ بی جے پی روزگار نہیں دے سکتی۔ پرینکا گاندھی نے کانگریس کے انتخابی وعدوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کے پاس نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا ٹھوس منصوبہ ہے۔ 30 لاکھ خالی سرکاری اسامیاں فوری طور پر پور کی جائیں گی۔ ہر گریجویٹ ڈپلوما ہولڈر کو 1 لاکھ روپے سالانہ کی اپرینٹسشپ دی جائے گی۔ پیپر لیک کے خلاف ایک نیا سخت قانون بنایا جائے گا اور اسٹارٹ اپ کے لیے 5000 کروڑ روپے کا قومی فنڈ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی حکومت روزگار میں انقلاب کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کے ہاتھ مضبوط کرے گی۔ نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہے، وہ مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا۔ مسجد نبوی کی چھت پر روزانہ تقریباً 90,000 نمازی نماز کرتے
ادا کرتے ہیں۔ مسجد کی چھت کو طول اور عرض تقریباً 66,000 مربع میٹر ہے۔ رپورٹ کے مطابق نمازی مسجد کے داخلی راستوں کے قریب لگائی گئی 24 سیڑھیوں کے ذریعے مسجد میں چڑھتے ہیں، جس میں 6 اسکیلیٹرز بھی شامل ہیں جو نمازیوں کی نماز سے پہلے اور بعد میں مکمل طور پر ہموار طریقے سے نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے امور کی دیکھ بھال کی جنرل اتھارٹی، خیراتی اور رضاکار ادارے مسجد نبوی کی چھت پر روزے داروں کی خدمت کے لیے کام کر رہے اور مسجد کی چھت کی صفائی جراثیم سے پاک کر کے افطار کے وقت سے پہلے اسے تیار کرتے، اسے دھوتے ہیں۔ مسجد کی چھت پر 5,000 قالین بچھائے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت پر نمازیوں کے لیے 20,000 سے زیادہ قرآن پاک کے نسخے فراہم کیے گئے۔ مغرب کی اذان اور افطار کے بعد مسجد نبوی کی چھت کی صفائی کی جاتی ہے اور عشاء اور تراویح کی نمازوں کے لیے اسے تیار کیا جاتا ہے۔ رمضان کے سبب دونوں مقدس شہر مکہ مکرمہ اور وہ مدینہ منورہ زائرین سے بھرے ہوئے ہیں۔ حرمین انتظامیہ زائرین عمرہ و زیارت کے لیے درکار ساری سہولتیں مہم پہنچاتا ہے۔ علاوہ ازیں کچھ فلاحی ادارے روزے داروں کے سحور و افطار کے پیکٹس تقسیم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ فلاحی ادارے البر نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا۔ رمضان المبارک کے دوران مدینہ منورہ میں البر فلاحی تنظیم کی جانب سے یومیہ 13,000 سے زائد افطار باکسز تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق فلاحی ادارے کے سیکریٹری جنرل انجینئر صالح بن عبدالعزیز جبلاوی نے کہا ہے کہ جمعیت البر اپنے رمضان پروگرام کے تحت مسجد نبوی، مسجد قباء اور مدینہ منورہ کے مختلف علاقوں میں 100 رضاکاروں کی مدد سے افطار پیکٹس تقسیم کرتی ہے۔ جبلاوی نے مزید کہا کہ افطار فراہمی جمعیت البر کے مدینہ منورہ میں مختلف خیراتی منصوبوں کا حصہ ہے، جس کے تحت رمضان المبارک کے دوران 4 لاکھ افطار پیکٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ جمعیت البر نے رمضان سے قبل ہی افطار فراہمی کی تیاریاں مکمل کر لی تھی اور ٹینٹ قائم کر دیے تھے، جہاں روزے داروں کے لیے افطار کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।